الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، آج اتوار کا روز ہے اور حسب معمول سوالات و جوابات کا یہ سیشن ہے جس میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات مجھے قرآن و حدیث و سنت کی روشنی میں دینے ہیں۔ سوالات تو جو ہے کئی ہیں، لیکن آج جو ہے وہ میں صرف ایک ہی سوال کو کور کروں گا اور اس کے مختلف جہات اور مختلف پہلوؤں پر جو ہے گفتگو ہوگی، اس لیے کہ یہ جو سوال جو ابھی آیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ تقریباً ہر ایک شخص سے متعلق ہے اور ہر ایک گھر سے متعلق ہے، اور روز اس کی کسی نہ کسی کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ معاملہ پیش آتا ہے۔ محمد اشرف صاحب نئی دہلی سے پوچھتے ہیں کہ ولیمے کی کیا حیثیت ہے، اور دوسرا سوال ان کا اسی سلسلے میں ہے کہ ولیمہ بیوی سے ملن کے بعد ہی ہو سکتا ہے یا صرف جو ہے بیوی سے ملن کے بعد ہی ہو سکتا ہے یا وہ نکاح کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے وہ بتائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ولیمے کی حیثیت کے بارے میں بتا دوں آپ کو۔ ایک ہے نکاح اور ایک ہے ولیمہ۔ تو نکاح جو ہے وہ اگر ولیمہ جو ہے نہ کیا جائے تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نکاح مسنون جو ہے اسے کہتے ہیں کہ جس میں ایجاب و قبول کے ساتھ ہی اس میں مہر کی ادائیگی نکاح سے پہلے یا نکاح کے موقع پر کر دی گئی۔ حالانکہ اس میں بھی میں بتاؤں کہ اگر جو ہے مہر کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے اور یا مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا ہے تب بھی قانونی حساب سے نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کے قانونی حساب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ نکاح مسنون نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نکاح کے بعد کی جو چیزیں آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کا اعلان کرو، نکاح کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ نکاح، عقد نکاح جب ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے حد رکھی گئی ہے کم سے کم 2 گواہوں کی، اس لیے کہ 2 گواہوں سے کم میں جو ہے اجتماعیت نہیں ہوتی ہے، تو 2 گواہ ہونے چاہیے کم سے کم۔ تو یہ تو آخری حد ہے کہ اگر 2 گواہ نہیں ہیں تو اس کے بارے میں پھر جو ہے یہ ہوگا کہ یہ نکاح ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن عام طور سے جیسا کہ سب کو معلوم ہے اور دیکھتے ہیں کہ نکاح جو ہے جو ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو لڑکی جو ہے وہ کسی کے گھر آئی ہے تو وہ کس حیثیت سے آئی ہے؟ آیا وہ مہمان کی حیثیت سے آئی ہے، وقتی طور سے کسی پروگرام میں حصہ لینے کے لیے آئی ہے، کسی تقریب میں حصہ لینے کے لیے آئی ہے، یا وہ بیوی کی حیثیت سے آئی ہے؟ تو یہ چیز جو ہے معاشرے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کا اضافہ ہوا ہے خاندان کا، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ جو ہے رکھا ہے کہ ولیمہ جو ہے ہونا چاہیے۔ اب اس کے سلسلے میں آپ سے بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار اور مہاجر رشتہ دار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ تاجر تھے اور بہت زبردست تاجر تھے، بہت مالدار تاجر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں عربوں میں قبائلی اور خاندانی نظام بہت مضبوط تھا اور اس کے بغیر کسی بھی شخص کا رہنا بڑا مشکل تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے مواخات کرا دی ہر ایک، یعنی کسی نہ کسی جو مہاجر کو ہے مجھے کسی نہ کسی انصاری کو ان کا بھائی بنا دیا۔ اب یہ بھائی جو ہے جیسے ایسے ہم لوگ ایک دوسرے کو بھائی کہتے تھے، ویسا نہیں معاملہ تھا وہاں پر۔ وہاں اگر کوئی بھائی اور بیٹا کسی کو بناتا تھا تو صحیح معنی میں جو ہے بیٹا اور بھائی جو مانا جاتا تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی قرار دیے گئے، جسے مواخات جو ہے کا نام دیا گیا ہے تاریخ و سیرت کی کتابوں میں، وہ سعد ابن ربیع تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو ہیں جیسے کہ بہت مالدار شخص تھے، مہاجرین بہت مالدار شخص تھے مکے میں بھی اور پھر جو ہے مدینے آ کر کے بھی۔ اسی طرح سے سعد ابن ربیع جو جن کو کہ ان کا بھائی بنایا گیا تھا، وہ بھی انصار کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں انصار کے جو ہے مالدار ترین لوگوں میں سے ہوں، تو اب بھائی آپ ہو گئے ہیں تو آدھا جو ہے مال جو ہے آپ کا، آدھا مال میرا ہے، اور جو ہے میری 2 بیویاں ہیں۔ اب یہ جو ہے پردے وغیرہ کا کام تو بہت پہلے کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ تو تم دیکھ لو ان دونوں کو، جو ہے جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا، اور عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ اب اس میں بیچ میں کٹ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو کچھ وحشت نہ ہو۔ دیکھیے ہر زمانے کا معاشرہ اور روایات جو ہیں علیحدہ ہوتی ہیں، علاقے کی بھی اور اس کی بھی۔ تو اس زمانے میں جو ہے یہ تھا کہ عربوں میں خاص طور سے مدینے میں، اور یہودیوں کے ساتھ انصار میں بھی آئے تھے، کہ اگر کسی کو کوئی کسی کی مطلب کوئی عورت اگر پسند آ گئی، لڑکی پسند آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کے باپ کے پاس یا اس کے ولی کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا میں نکاح جو ہے کرنا چاہتا ہوں، اور ہو جاتا تھا نکاح عام طور سے، اللہ کہ کوئی اڑچن ہو کسی وجہ سے ہو۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہ اگر کسی کی بیوی کسی کو پسند آ گئی ہے اور وہ دوست ہے، تو وہ اس سے اپنے دوست سے کہ یار یہ بیوی پسند ہے، کوئی بات نہیں، میں طلاق دے رہا ہوں، اس کے بعد تم نکاح کر لینا۔ اب یہ آپ کو توحش نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ہے اس زمانے کی روایات کے تحت انہوں نے یہ بات کی۔ تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور وہ بہت مالدار لوگوں میں سے تھے۔ وہ جو ہے بازار گئے اور بازار میں انہوں نے جو ہے تجارت شروع کی، اور تجارت کرتے کرتے جو ہے وہ کافی پیسے والے ہو گئے، اور وہ ایک موقع آیا کہ انہوں نے جو ہے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو زعفران لگا ہوا تھا ان کے کپڑوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ کہا کہ کیا تم نے نکاح کر لیا، اور بعض میں پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے۔ تو اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اب اس میں بیچ میں کٹ کر رہا ہوں حدیث میں، یہ دیکھیے کہ عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ان لوگوں میں شامل ہیں جو مہاجر ہیں۔ مدینہ بہت چھوٹی سی بستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت جو ہے وہ صحابہ کے نزدیک تھی، وہ ہم جو ہے اتنا نہیں سمجھ پائیں گے جتنا صحابہ سمجھتے تھے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے اس نکاح میں نہ صرف کہ اللہ کے رسول کو مشورہ نہیں کیا، نہ بلایا، اور نہ بعد میں بتایا، آپ پہنچے تو پوچھنے پر بتایا، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم پہ شکوہ کیا کہ ابھی تم نے ہمیں بتایا تک نہیں، بلکہ ان سے یہ کہا کہ اولیم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کر لو چاہے جو ہے ایک بکری کی کیوں نہ ہو۔ ایک قبض میں یہ حدیث جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ یہ حدیث جو ہے بہت مشہور ہے، ایک لمبی فہرست ہے جو کتب حدیث میں جو ہے وہ آئی ہے۔ یہ میں صرف جو ہے آپ کو دو کہ اس کے میں چند حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2048، 3781، 3937، 3153، 3153، 3155، 5167، 6082، 6386، اور صحیح مسلم میں 1427، اور اس میں جو ہے متعدد جو ہے حدیث ہیں، اور دوسرے کتب حدیث میں بھی۔ اب اس میں یہ غلط فہمی لوگوں کو یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بکری کا جو ہے ولیمہ کرنا جو ہے، بکری کا ولیمہ کرنا جو عبد الرحمن، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبد الرحمن عوف جو کہ مالدار، بہت زیادہ مالدار تھے، ان سے ہی فرما رہے ہیں کہ ولیمہ کرو چاہے کم سے کم ایک بکری کا کیوں نہ ہو۔ اب بکری کا سمجھیے آپ کہ بکری میں کتنے لوگ جو کھاتے ہیں۔ ہم لوگ تو جو ہے جب گوشت لینے جاتے ہیں تو معلوم ہوا 250 گرام، آدھا کلو، بہت زیادہ ہوا 1 کلو 1.5 کلو لے لیا۔ ان کے یہاں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک بکری ہوتی تھی، اور بکری جو ہے سالم جو ہے بکری بنائی جاتی تھی، اور ٹیبل پہ رکھ کر کے، جہاں پہ رکھ کر کے وہ 2-3 لوگ سے وہ چک کر جاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کم سے کم مطلب ولیمہ کرو، کم سے کم چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو،
یہ بکری کی فضیلت نہیں ہے یہاں پر. اور آپ کی معلوم ہو کہ ولیمہ جو جس میں فضیلت ہے جس ولیمے کی وہ اونٹ کی ہوتی تھی، اونٹ کا ولیمہ. تو بتا رہے ہیں کہ چاہے اگر اونٹ کی چاہے نہ کرو، بڑے پیمانے پر نہ کرو، لیکن چاہے جو ہے وہ مطلب کم کرو، لیکن چاہے بکری کا کیوں نہ ہو. یہ ہے جو ہے ولیمے کی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں آپ نے نکاح کیے، ان سب میں آپ نے ولیمہ کیا، لیکن ولیمے کی جو کیا صورتحال تھی. عبد الرحمن نے عوف کو تو اونٹ سے نیچے لا کر کے بکری تک پہنچایا، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک زوجات جو زینب رضی اللہ عنہ تھیں ان پر تو گوشت جو ہے کھلایا تھا لوگوں کو، لیکن باقی کسی میں ستو، کسی میں کچھ. اور ایک میں تو یہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنا اپنا کھانا لے کر کے آ جائیں، اور وہ دسترخوان بچھایا گیا، اس کو رکھ کر کے سب لوگوں نے کھا لیا. یعنی اصل یہ ہے کہ اپنے بھائی کا جو ہے بھائی کا نکاح ہوا ہے اور وہ ایک زندگی شروع کر رہا ہے، اس کی خوشی میں شریک ہونا. وہ چاہے جو ہے وہ ستو کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے ہو، چاہے یہ ہو بھائی اپنی چیز لے کر کے آ جائیے، اس میں شریک ہو جائیے. ولیمے میں یہ کرنا کہ جناب جو ہے وہ تام جھام اس میں ہو، قرضہ اس میں لیا جائے اور ڈوب جائے اس میں جو ہے مصیبت ہو جائے اچھی خاصی، اور اس میں آئٹم کی بھرمار ہو. ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ خلاف سنت میں بھی ہے اور اسراف میں بھی آتی ہے. تو اب اس میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ولیمہ جو ہے وہ اس کو کیا مقام دیا جائے. کچھ نے اسے واجب بھی قرار دیا، لیکن یہ واجب میرے جو مطالعہ ہے، اپنا مطالعہ، میں کسی کے مطالعے کو وہ نہیں کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، رد نہیں کر رہا ہوں، چیلنج نہیں کر رہا ہوں، اپنا مطالعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں پر زور دینے کے لیے کہا ہے تاکہ وہ رائج ہو جائے، لیکن وہ اس کی حیثیت واجب کی جو ہے نہیں ہوتی. جیسے وطر کے بارے میں ہے، وطر پر بہت زور دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن چونکہ وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کی آخری جو نماز کو کہا گیا ہے وطر بنانے کے لیے، اور وہ لوگ جو کہ نہیں اٹھ پائے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو ان سے یہ کہا گیا تم نے سونے سے پہلے پڑھ لو. تو ان کے زور دینے کا اللہ کے رسول یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ واجب ہو گئے وطر جو ہے، اس لیے کہ اگر وطر واجب ہوگی تو تہجد بھی واجب کرنی پڑے گی. اب تو بہرحال یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے، سمجھنے کا انداز ہوتا ہے. یہ ہے مستحب مسنون ہے، یہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص نہیں کر پایا کسی حالات کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر آج کل کسی کا نکاح ہو اور ولیمہ نہ کرے، اس لیے کہ آج کل جو صورتحال ہے منع کیا گیا ہے، اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کہا گیا ہے، یا وہ کھانا اس طرح سے پکوا کر کے اس کرنے کے بجائے جو ہے لوگوں کو بٹوا دے، وہ ایک اجتہاد والی صورت ہوگی. یا نہ کرے تو ظاہر ہے کوئی ایسی چیز جو ہے نہیں جس سے نکاح کے اوپر کوئی فرق آئے گا. نکاح کے سلسلے میں جو چیز جو ہے میں نے پہلے بتائی مسنون ہونے والی، وہ صرف اتنی ہے. یہ تو ہو گئے نکاح کی جو ہے حیثیت کیا ہے، معاف کیجیے گا ولیمے کی حیثیت کیا ہے. لیکن یہ کہ اب کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ ولیمے میں آج کل جو ہے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ولیمہ جو ہے وہ اس کی حیثیت وہ ہو جاتی ہے کہ اس میں شریک نہ ہوا جائے، وہ ایک گناہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. جیسے مثال کے طور پر نکاح کی ایک لازمی صورت ہے، نکاح کی لازمی صورت جو ہے وہ مہر ہے، جس کو تقریباً قرآن مجید میں 5 مقام پر آیا اس کی ادائیگی کا، جبکہ ولیمے کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا. مہر کی ادائیگی کا ذکر آیا ہے، شاید اس وجہ سے آیا مردوں کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کہیں مہر جو ہے دام نہ جائیں اور اسے نہ دیں، اس کا ذکر آیا ہے. لوگ جو ہیں وہ نیت یہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ مہر تو دینے ہی نہیں ہوئے، اور اگر بہاری مہر جو ہے باندھا جا رہا ہوتا ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ، تو لوگ توجہ دلا رہے میاں کون دیتا ہے. مسئلہ جو ہے وہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے نا اتفاقی ہوگی، طلاق وغیرہ صورت ہو رہی، اس وقت مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یا اس وقت ہوتا ہے بیوی سے پہلے خود مر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ معاف کرا لیں. تو اب ظاہر ہے کہ یا یہ کہ وہ بیوی سے ملن کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، جو ملاقات جب ہوئی پہلی ملاقات تو اس میں جو ہے جو رسمی ایک چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جو کی جاتی ہیں، اس میں یہ کہ وہ جو ہے شوہر نے جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں بیوی سے معاف کرائیں گے، میں معاف کر دو، شوہر بیوی نے کچھ اور چیزیں بھی ان سے منوا لی کہ میری بات بھی جو ہے یہ مانیے گا آپ جو. تو یہ آپ کو بتا دوں شرعی حیثیت سے پہلی ملاقات میں جو مہر کی معافی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی شخص مر رہا ہے، مرتے وقت جو ہے وہ کہہ رہا ہے بیوی سے ہاتھ پکڑ کر کے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، منہ لٹکے ہوئے ہیں، اس موقع پر جو ہے شوہر کہہ رہا ہے کہ مہر معاف کر دو، اور بیوی کہتے کہ مہر معاف کیا،
تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سماجی ہے، استحصال ہے، دباؤ ہے، اس وقت اس موقع پر کوئی منع نہیں کرے گا. یہ دینا جو ہے لازمی ہے، یہ قرض ہے، بدترین قسم کا قرض ہے. تو ایسا شخص جس نے کہ نکاح میں مہر نہ دیا ہو، چاہے کسی حیثیت سے، چاہے یہ ذہن میں رکھ کر کے مجھے نہیں دینا ہے، یا اس کے کہ مجھے بعد میں دینا ہے، دونوں حیثیتوں میں تو یہ ایک میں تو مقروض ہوا، اور ایک میں شخص جو ہے اس نے جو ہے نکاحی القطع اس کا جو ہے وہ مانا جائے گا، اس سے بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اگر مقروض ہے تو نے کہا کہ مہر معجل واو پر حمزہ کے ساتھ، اور مہر معجل جو عین ہوتا ہے تو فوری کے بارے میں ہوتا ہے. تو مہر معجل جس میں کہ اس میں کہ ایک مدت میں اس کی ادائیگی ہوگی، مدت بھی طے نہیں، ایسے شخص کو جو کہ مقروض ہے اس پر تو جب زکوٰۃ ہی نہیں ہے، جب اس کے لیے حج ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ قرض پہلے معاف کروائے. اور قرض کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ یہ پوچھتے تھے کہ یہ شخص مقروض تو نہیں ہے. اگر وہ مقروض ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا. دوسرا یہ بتانے کے لیے کہ مالی جو ہے معاملات جو ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں کتنے اہم ہیں، آپ کہتے تھے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، کوئی اور پڑھا لے. اللہ کہ اس کے خاندان کا کوئی شخص یہ کہتا تھا یا رسول اللہ جو میں اس کا جو ہے قرض ادا کر دوں گا. اور آپ کو معلوم تھا کچھ زمانے میں لوگوں کی زبانیں بہت سچی ہوتی تھی، وہ ایسا کرتے تھے تو آپ پڑھا دیتے تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ شخص کا جو ہے ولیمہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں. ولیمہ جو ہے وہ یا تو فراڈ ہے، ہزاروں روپے وہ خرچ کیا اس نے، بعض اوقات لاکھوں روپے خرچ کیا، اور اس نے جو ہے وہ مہر کو جو ہے قرض کر دیا. تو یہ فراڈ کیا اس نے، جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ فراڈ کیا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، اور شریعت کے ساتھ فراڈ کیا. اس فراڈی کہ اس میں جو ہے ولیمے میں شریک ہونا جو ہے وہ گناہ گار ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی جواب دے، اس کو بھی جواب دے ہونا، اور جو لوگ شریک ہوں گے وہ بھی جواب دے ہونا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ استحصال، نکاح تو اس نے کسی طرح سے کر لیا، لیکن یہ کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ولیمہ کرتا، لیکن سماجی دباؤ تھا اس کے اوپر کہ لوگ جو ہے پوچھیں گے، لوگ جو ہے تانے دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو وہ مہر بھی نہیں دوسرے دیا، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے مہر زیادہ بنوا دیا تھا، حالانکہ کم بنواتے تو دے سکتا تھا. تو اب جو ہے ولیمہ بھی جو ہے اس نے قرض لے کر کے اس سے مہاجن سے کسی سے سودی ہے، اور وہ تمام کر کے وہ جو ہے ولیمہ کر رہا ہے. تو یہ ولیمہ جو ہے استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے. یہ تو خوشی خوشی جو ہے ولیمہ جو کرے، جو ہاتھ جس کا تنگ دست اگر کوئی ہے، ہاتھ تنگ اس کے ہیں، تو اس پر ولیمہ ہے ہی نہیں طرح سے، جو ہے اس کی تو مدد کی جانی چاہیے کہ آج دوسرا شخص جو ولیمہ کر دے. تو ایسے اس میں صورتحال میں جو لوگ بھی جو ہیں شریک ہوں گے اس میں، اور جو لوگ بھی اس استحصال میں حصہ بنے، سب لوگ گنہگار ہوں گے. تو ایک بات جو ہے میں نے جو بتائی اس سلسلے میں ولیمے کی، جو بہت عام ہے کہ لوگ یہ بالکل دھیان نہیں ہوتا کہ یہ جو نکاح جو ہو رہا ہے مشروط نکاح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. مشروط نکاح جو ہے وہ مہر کی ادائیگی کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح میں ایک بات اور بتا دوں، غلط فہمی چونکہ نہ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جو ہے نکاح، کسی کا بھی نکاح نہیں پڑھایا ہے جب تک کہ قبل از نکاح مہر جو ہے کی ادائیگی نہیں کر دی گئی. اس کی ایک مثال تو وہ ہے علی رضی اللہ عنہ کی، جو آپ کے بے انتہا قریبی تھے، اور خود جو ہے علی رضی اللہ عنہ کہ آپ کفیل تھے، کہ جب جو ہے نکاح کی بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب سے پہلے یہ سوال یہ کیا کہ مہر میں کیا دے رہا ہو. یہ نہیں سوال کیا کہ رکھو گے کہاں پر، اس لیے تو مسجد نبوی سوتے تھے، اللہ کے رسول ہم کفیل تھے ان کے. اللہ کے رسول نے پہلا سوال یہ کیا کہ مہر کیا دو گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول ذہن ظاہر ہے جب نکاح ہو رہا ہے تو وہ خود انتظام کرے گا کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا، یا کیا کھلانا پلانا ہے، کیا ہے. مہر میں کیا دے رہے ہو؟ ان کا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں غریب آدمی. تو آپ نے فرمایا وہ زرہ جو ہے تمہارے پاس فلاں جنگ میں جو ملی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ عیب ہے اس میں. آپ نے فرمایا اسے لے آؤ. وہ جب لے آئے تو پھر جو ہے اس کی جو ہے بولی لگائی. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس کو زیادہ قیمت میں دیکھتے ہوئے مدد کی خاطر، ایسے موقع پر لوگ جو مدد کی خاطر زیادہ قیمت میں فوراً اس کو خرید لیا، اور پیسوں کی ادائیگی کے بعد وہ زرہ بھی پھر ان کو ہبا کر دی. یعنی زرہ بھی تو اپنے پاس رکھو، یہ ہم تو تمہیں دے رہے ہیں. اور اسی سے پھر جو ہے وہ آدھی رقم جو ہے مہر کی تھی، اور ان کے وہ پیسے وہ آدھی سے کچھ سامان جو چونکہ وہ علیحدہ گھر بسا رہے تھے، وہ سامان وہ علی رضی اللہ عنہ کے پیسے سے تھا. تو یہاں پر دیکھیے کہ مہر کتنا اہم ہے، کہ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مہر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ضروری قرار دیا ہے نکاح کے لیے، اللہ رسول کا یہ کسی کا معاملہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر میاں بیوی یہ طے کرتے ہیں
کہ ہم دونوں جو ہیں وہ میاں بیوی ہیں یا ہوں گے، لیکن یہ کہ مہر کا کوئی معاملہ جو ہے نہیں ہوا، تو یہ معاملہ جو ہے صحیح نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ اس میں صرف ایگزمپشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، وہ قرآن مجید میں باضابطہ ذکر کر دیا ہے اور بتا دیا ہے من دون المؤمنین، مومنین کے سلسلے میں یہ نہیں ہے، صرف جو ہے آپ کے سلسلے میں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے کہ کوئی اگر جو ہے خاتون اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے، یعنی بغیر مہر کے جو ہے نکاح میں دینا چاہے، تو آپ کے لیے جائز ہے، من دون المؤمنین، مومنین جو ہے نہیں آئیں گے اس میں۔ اس کے بعد جس قسم کے جو آج کل نکاح ہو رہے ہیں اس میں اسراف بے پناہ ہو رہا ہے، مطلب 7-8 جو ہے اس میں آئٹم، طرح طرح کی اس میں چیزیں، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیے کس طرح سے جو ہم نے کیا، اس کے اظہار کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ہے فضول خرچی ہے، اور قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ فضول خرچ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا جو ہے دوست ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، اور اس کے منع کیا گیا ہے۔ تیسری چیز جو ہے جو ہوتی ہے وہ بے پردگی۔ پردے کے حجاب کے جو احکام ہیں وہ عام طور سے ایک تو یہ کہ شادی بیاہ ہوتی ہے، اس میں جو ہے القت ہو رہی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں نکاح کے فوراً بعد جس قسم کے جو ہے دولہا کو اندر بلا کر کے جو تماشے ہوتے ہیں، اس میں شریعت جو ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ جو ہے نکاح کے بعد جو ہے صرف جو ہے جو اس کے لیے جو محرم ہوتی ہیں وہ صرف جو ہے ماں ہوتی ہیں لڑکی کی، جو اور تو کوئی نہیں ہوتا، سالیاں وغیرہ سب جو ہیں جو نامحرم ہیں، تو اور کیسے ہو جائیں گی کوئی؟ تو وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ نکاح ہو گیا، آپ جو ہے ساس صاحبائیں یا دلہن سے ملاقات کی اس میں، لیکن وہ جو جمگھٹا لگا ہوتا ہے اور جو مذاق چل رہے ہوتے ہیں تمام چیزوں، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، وہ نکاح کے بعد کی جو ہے وہ غیر شرعی تقریبات ہیں کہ جو کسی بھی حساب سے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بے پردگی جو ہے سلسلہ جو شروع ہوتا ہے نکاح کے بعد سے، پھر ولیمے تک رہتا ہے، ولیمے کے بعد بھی بہت دوسری جو رسومات ہوتی ہیں ان تک رہتا ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی نہ ان رسومات کی کوئی حیثیت ہے، اور بے پردگی اور بے حجابی کی تو کوئی مقام ہے ہی نہیں، جو کلم کلا شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بنتے ہیں، آج کل ویڈیو وغیرہ بنتے ہیں، اور ویڈیو بنانے والا جو گھس گھس کر کے جو ہے وہ دلہن کے جو ہے باضابطہ سین لیے جا رہے ہوتے ہیں، خوبصورت ترین خواتین کے جو سین لیے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ خواتین تو باضابطہ اس کے سامنے آ کر کے اپنے آپ کو پیش کرتی لے لیا جاتا ہے، اور کچھ جو ہے باحجاب بھاگتی پھر رہی ہو رہی تھی، اور ویڈیو والا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کسی طرح سے ان کو جو ہے اس میں لیا جائے، اور اس سب کی جو ہے کھلے عام جو ہے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ شریعت کا یہ کھلے عام مذاق اڑانا ہے، جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت میں حساب کتاب دینا پڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو چیز جو ہے غلط ہے وہ ہے دلہن کی منہ دکھائی پہ جو رقم دی جاتی ہے وہ، یا لفافے جو ہیں جو مرد جو ہے دیتے ہیں ولیمہ کھانے کے بعد۔ بھائی یہ جو ہے ولیمہ ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ ہوٹل نہیں ہے اس میں کھا کر کے جو آپ پیسے دے رہے ہیں آ کر کے۔ اسی قسم کا تحفہ چاہے وہ نقد رقم کی صورت میں ہو کسی اور صورت میں ہو، وہ کسی حساب سے جو ہے مسنون نہیں ہے، وہ غلط ہے، بدعت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے ناچ رنگ وغیرہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتی، تو یہ اگر جو غیر شرعی امور جو ہیں اگر اس تقریب میں ولیمے میں آ گئے ہیں تو اس میں شرکت جو ہے گناہ ہے، اور اس میں شریک نہ ہونا جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ یہ تو تھی ولیمے سے متعلق اس کی کیا حیثیت ہے کہ کن صورتوں میں جو ہے وہ مستحب مسنون ہے، اور کون سی ایسی صورتیں وہ ہیں جس میں کہ اس میں شرکت جو ہے جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اب جو ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ کب کیا جائے؟ تو ولیمہ جو ہے وہ اصلاً جو ہے دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جو خوشی ہے اس میں شرکت، اور ایک ہے اعلان۔ اس میں یہی ہے کہ اس میں سہولت کب ہو رہی ہے، یہ بالکل کرنا کہ شب زفاف کے بعد ملن کے بعد فوراً جو ہے کیا جائے، بعض اوقات بڑی اس میں دشواریاں ہوتی ہیں، چونکہ حدیث میں اس کی باضابطہ پوری صراحت و گنجائش ہے کہ دیکھیے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ابو سفیان کی جو بیٹی تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی،
یہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھیں. ان کے شوہر جو تھے وہ مکے میں عیسائی تھے اور عیسائیت سے پھر اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. لیکن جب حبشہ گئے تو وہاں عیسائیوں کو دیکھ کر کے دوبارہ جو ہے عیسائی ہو گئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنی بیوی جو ہے حبیبہ کو بھی جو ہے عیسائی بنا لیں, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. یہ وہ جو ہے دور تک جس میں جو ہے وہ ابھی جو ہے فوراً علیحدگی وغیرہ کا کوئی معاملہ اس قسم کا نہیں تھا کہ اگر بیوی جو ہے اسلام قبول کر لیتی ہے اور شوہر نے نہیں کیا تو علیحدگی وغیرہ معاملہ ایسا نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ کہ وہ شراب اس نے زیادہ پی, شوہر نے ایک دن, اور اس میں وہ اس کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. اس کے بعد جو ہے عدت وغیرہ گزرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی وکیل جو ہے بھیجا نجاشی کے پاس, جو حکمراں تھا حبشے کا, اسما, اور یہ پیغام دے کر کے کہ میرا نکاح جو ہے, میں نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہوں. تو اس کا پورا بیڑا جو ہے اٹھایا نجاشی نے, اور نجاشی نے جو ہے پھر پیغام بھیجا لونڈی کے ساتھ. حبیبہ یہ پیغام کے سلسلے میں انہوں نے وہ قبول کیا اور اپنا وکیل بھیجا پھر نجاشی کے پاس, اور وہاں پر جو ہے وہ خطبہ نجاشی نے جو ہے پڑھا ہے. بہت شاندار خطبہ ہے, بہت عمدہ خطبہ ہے وہ, جو کہ سیرت اور حدیث میں آیا ہے. اور پھر جو ہے اس نے کہا کہ میں جو ہوں 4000 درہم جو ہے, معاف کیجیے گا 4000 دینار, 4000 دینار جو ہے یہ میں بعض روایت میں درہم بھی ہے, یہ میں جو ہوں مہر کے طور پر دے رہا ہوں. تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ مہر دوسرا شخص بھی دے سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب جو ہے یہ بات ہے رات کی, رات میں جو ہے وہ یہ نکاح ہو رہا تھا. جب لوگ اٹھ کے جانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ ولیمہ جو ہے مرسلین کی, رسولوں کی جو سنت ہے, آپ لوگ کھانا کھا کے جائیے. تو اس نے جو ہے کھانا کھلایا. تو اب دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ نکاح کے فوراً بعد جو ہے وہ چیز ہے, اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوکے کیا جو مہر دیا گیا تھا, اور ولیمہ بھی جو ہے اس کو بھی اوکے کیا ہے. یہاں پر اس سے یہ چیز نکل کر کے آتی ہے کہ اپنے گنجائش کے حساب سے, سہولت کے حساب سے کیا جا سکتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں یہ بھی ہے کہ دلہن جب جو ہے گھر آئے گی, جس وقت دلہن کی آمد کے موقع پر, نہ کہ اگلے روز, دلہن کے آمد کے موقع پر استقبال اس کا ہو رہا ہے, اور اس وقت جو ہے ولیمہ رکھا گیا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے, ویلکم کیا جا رہا ہے دلہن کو جو ہے. تو اس میں کوئی ایسی جو ہے پیچیدگی, ایسی کوئی شرعی چیز نہیں ہے کہ شب زفاف کے بعد ہی ولیمہ رکھنا جو ہے ضروری ہے, بلکہ حسب ضرورت, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, نکاح کے فوراً بعد بھی اسے کیا سکتا ہے اگر اس قسم کی کوئی جو ہے اس سلسلے میں کوئی چیز اگر جو ہے مانع ہو رہی ہے. تو اس میں جو ولیمے کے تعلق سے جو چیزیں آئی ہیں, میں آپ سے عرض یہ کر دوں کہ ولیمے پر جتنا زور ہو گیا ہے اس سے کہیں زیادہ زور جو ہے شریعت میں جو ہے مہر پر ہے, کہ مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی طرح سے مہر بھی اس کی تاکید کی ہے کہ مہر جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. اور یہ خلفائے راشدین نے بھی جو ہے تاکید کی ہے سب نے, کہ اس زمانے میں خون برس رہا تھا, بے پناہ دولت آ رہی تھی, لیکن یہ تاکید کی جا رہی تھی کہ جو ہے وہ مہر کم رکھا جائے. یہ حوالہ دیتے تھے خلفاء جو ہے اللہ کے رسول نے بھی کم مہر باندھا. اگر مہر زیادہ باندھنا فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول, وجہ کیا تھی کہ مہر نکاح کو آسان سے آسان کر رکھا جائے, نکاح جو ہے پیچیدہ نہ بنا دیا جائے. نکاح آج جو ہے کاروباری بن گیا, اس میں بہت زیادہ خرافات اور چیزیں شامل ہو گئیں, اور جو ہے وہ نکاح غیر مسنون کے بجائے غیر مسنون صورت اختیار کر چکا ہے. اس کے بارے میں اگر لوگوں نے اس میں تبدیلی نہیں کی اور آسان نکاح کی طرف لے کر کے لوگ نہیں آئے, تو جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہو گئے, ہر بار جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں جو ہے ان کی بات پرس ہوگی, زبردست جو ہے ان کی بات پرس ہوگی, اور اس کے نتیجے میں لوگ اگر گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں اس کی بھی ان کے اوپر بھی اس کا جو ہے جائے خمیازہ, انہیں بھی اس کا جو ہے بھگتنا پڑے گا. تو مہر جو ہے, ہاں ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو کہ کچھ لوگوں میں جو ہے وہ ایک چیز جو ہے بہت پھیلی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا خطبے میں کہ اے لوگوں,
مہر کم باندھا کرو، اور مہر اگر زیادہ باندھنا مہر فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ کے ظلم باندھتے. اور دیکھو ایک تعداد آپ نے بتائی 500 وغیرہ کے، اس سے زیادہ اگر کسی نے جو ہے کیا تو میں اس کو لے کر کے اس کو بیت المال میں کر دوں گا. اور یہ کہہ کر کے آپ جب اتر کے جانے لگے تو ایک عورت ملی اور اس نے کہا کہ عمر تم نے جو ہے یہ کیسے کہہ دیا کم کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اگر تم نے قنطار بھی دیا ہو تو، اور بیوی جو ہے تم علیحدہ کرنے جا رہے ہو، قنطار نے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہو تو اسے بھی واپس نہ لو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ عورت نے صحیح کہا اور اخطا عمر نے غلطی کی، اور واپس آئے ممبر پر، اور پھر آپ نے جو ہے یہ بات کہی. اور اس میں جو ہے یہ جو ہے بیت المال سے میں جمع کرنے والی بات جو ہے یہ جو ہے حدیث محدثین کے نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف ہے. لوگ جو ہیں وہ اس میں بیان کر جاتے ہیں، اس میں کس میں بیان کر جاتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ جناب کھلا پن تھا، عمومیت تھی کہ ایک عام عورت جس کے بارے میں نام نہیں معلوم ہے وہ ٹوک رہی ہے عمر کو خلیفہ ہوتے ہوئے، ان کا اقرار سب کے سامنے کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. یہ کیسے حدیث صحیح ہو سکتی ہے جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ تاکید کرتے ہیں کم مہر کی، عمر رضی اللہ عنہ بعد کے دور میں بھی ہوا ہے. یہ کیسے جو ہے چیز، اور وہاں پر جو آیت بیان کی گئی ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے میں دوسری بیوی لانا چاہو، یعنی ایک بیوی ہٹا کر کے دوسری بیوی جو ہے کر رہے ہو نکاح جو ہے، تو اور تم نے اسے بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا ہے تو تم اسے نہ لو، تو کیا بہتان کر کے اور بہتان لگا کر کے اور گناہ کا ارتکاب کر تم ایسا کرو گے. تو وہاں قنطار ہے، لفظ مہر نہیں لفظ ہے. یعنی کسی بھی شوہر جو ہے صرف مہر ہی تھوڑی دیتا ہے، پتہ نہیں کیا دیتا ہے. یعنی ظاہر ہے بیوی اس کی مالک ہوتی ہے، یعنی وہ جو ہے چیز جو شوہر کی طرف سے ملی ہوئی چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہیں واپس نہیں لینی ہے. کہ اب تم جو اس کو جو ہے چھوڑ رہے ہو تو اب اس کو جو ہے مختلف قسم کے الزامات لگا کے بہتان لگا کر کے گناہ کا ارتکاب کر کے اس سے امید چھیننے کی کوشش کرو. یہ کہا گیا وہاں پر مہر تو جو ہے مہر تو حق ہے جناب جو ہے اس کا حق زوجیت کا، تو اس کی تو ادائیگی جو ہے ہو گئی. اب وہ اس نے فائدہ بھی اٹھایا تو وہ کیسے واپس لے سکتا ہے؟ وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہ حدیث یہ روایت وہ سند کے حساب سے بھی، روایت کے حساب سے بھی اور درایت کے حساب سے دونوں محدثین اسے غلط بتاتے ہیں، لیکن لوگ روانی اس کا جو ہے تذکرہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز میں نے اور واضح کر دی کہ ولیمے سے زیادہ زور جو ہے وہ مہر کی ادائیگی بھی ہونا چاہیے. اور اس میں کسی کی اگر مدد کرنی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کیا ہے کہ ایک حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے نکاح کے سلسلے میں کہا تو آپ نے پہلے ہی پوچھا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ مہر کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ نوجوان تھا اور آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے فوراً اس کے قبیلے خاندان والوں کو بلایا اور کہا چندہ کرو. وہ چندہ کروا کر کے جو مہر جو ہے اکٹھا کیا گیا اور آپ نے جو ہے اس کا نکاح پڑھایا. ایسی ایک موقع پر جو ہے وہ ایک شخص کے نکاح کا مسئلہ تھا اور عالم یہ تھا کہ صرف وہ تہمند پہنے ہوا تھا، اوپر کے اوپر حصہ بھی کور نہیں تھا، وہ بھی جو ہے ننگا تھا. لیکن نکاح جو ہے اس کا اللہ کے رسول نے ایک عورت سے، خاتون سے، صحابیہ سے کرنے سے پہلے اس سے پوچھا، اس نے خواہش کا اظہار کیا. تو آپ نے پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس تو صرف یہ تہمند ہے، میں آدھا دے سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا؟ نہ تیرے کام کی وہ چیز رہے گی نہ اس کے کام کی چیز ہوگی. یعنی چیز تو وہ ہو جو دی جائے تو کسی کے کام کی ہو. تو جاؤ جو ہے چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. اب اس زمانے میں وہ جو باہر نکل کے ادھر ادھر جو ہے دیکھا ہوگا بازار وزار اس ٹائپ سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، اور ویسے بھی جو ہے بیچارہ شخص جو غریب تھا وہ تھوڑی دیر میں آ گیا. جناب اللہ نے پوچھا ملا کچھ نہیں، بیٹھ گیا وہ آ کر کے. پھر تھوڑی دیر میں اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا کچھ نہیں ملا؟ اس نے کہا نہ. وہ جو ہے وہ اٹھ کے جانے لگا. تو اللہ کے رسول نے پھر اسے بلایا، اس سے کہا کہ نہیں ملی تمہیں کوئی چیز؟ انگوٹھی بھی نہیں ملی؟ اس نے کہا نا. تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو اس نے حدیث میں آتا ہے نام لے کے بتایا فلاں 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 صورتیں یاد ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ میں نے اس کا نکاح تم سے کر دیا، ان صورتوں کی تم تعلیم اس کو لے کر دیں. دیکھیے مہر کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، کتنی زیادہ جو ہے اہمیت ہے. ہم جو ہے ولیمے پر جو ہے بہت زیادہ زور دیے ہوئے ہیں، اور ولیمے میں بھی کتنی قسم کی خرافات اور خلاف مصنون چیزیں ہوتی ہیں، اور جس میں اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کی پکڑ ہو جائے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ.